السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها، إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبسوا إلا عشية أو ضحاها۔ پس بہرحال جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو پسند کیا، بے شک دوزخ اس کا ٹھکانہ ہے۔ جو ڈرا اپنے رب کے ہاں کھڑا ہونے سے اور اپنے کو گناہوں سے بچا لیا، بے شک جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی؟ فرما دیجئے آپ کے لیے کیا ہے اس کے تذکرے سے آپ کے رب کے ہاں اس کی انتہا ہے۔ بے شک آپ ڈرانے والے ہیں اس کو جو ڈرنے والا ہے، گویا کہ جس دن اس کو دیکھیں گے نہیں ٹھہرے ہیں مگر ایک شام یا ایک صبح۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ قرآن مجید فرقان حمید کی چند آیات مبارکہ، 30واں پارہ، سورۃ نازعات دوسری صورت ہے، اور یہ اس کا دوسرا رکوع، آخری آیات مبارکہ ہیں۔ آپ نے اس کی تلاوت اور ترجمہ سنا ہے۔ گزشتہ جمعے بھی ان آیات مبارکہ کی تلاوت ہوئی تھی، اور ان کے حوالے سے اور ان آیات کے تشریح اور تفصیلات کے سلسلے میں ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھی تھی کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، 5 چیزیں ہیں، ان کو کون آدمی یاد کرے گا اور پھر ان پر عمل کرے گا اور پھر ان پر آگے تذکرہ کرے گا۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ میں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان 5 چیزوں کو میں یاد کروں گا، میں ان 5 چیزوں پر عمل کروں گا، میں ان 5 چیزوں کا آگے تذکرہ کروں گا، یعنی لوگوں کو بھی بتاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو پکڑا اور ان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز کا تذکرہ کیا ہے۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز جس کا تذکرہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتق المحارم تکن اعبد الناس، اپنے کو گناہ والی باتوں سے بچا لو، تم لوگوں میں سب سے بڑے عبادت گزار ہو جاؤ گے۔ ورضی بما قسم اللہ لک تکن اغنی الناس، اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جاؤ، تم لوگوں میں سب سے زیادہ بے پرواہ ہو جاؤ گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا کرو، تکن مسلمہ، تم اسلام والے ہو جاؤ گے۔
پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب للناس ما یحب لنفسک، لوگوں کے لیے وہ پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، تو کن مومنا، تم ایمان والے ہو جاؤ گے۔ پانچویں چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولا تکثر الضحک، زیادہ ہنسی نہ کرو، فإن کثرۃ الضحک تمیت القلب، زیادہ ہنسی کرنے سے دل مرجھا جاتا ہے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے فرمایا۔ ہم جو پہلی بات ہے اس کا تذکرہ کر رہے تھے، کیا اپنے آپ کو گناہ والی باتوں سے بچا لو، اور ہم نے بعض گناہ تو ایسے ہیں جن کی طرف انسان دھیان جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ گناہ ہے، اور بہت سارے کام ایسے ہیں جن کی طرف ہمارا دھیان ہی نہیں جاتا، خیال ہی نہیں جاتا، ہم اس کو سمجھتے ہی نہیں کہ یہ بھی گناہ ہے، اور ان کے کرنے کی وجہ سے آدمی گناہ گار ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اپنے رب کے ہاں کھڑا ہونے سے ڈرا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے کو گناہوں سے بچا لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ اور فرمایا کہ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، جس نے گناہ کیا، طغیٰ سرکشی کی، گناہ کیا اور دنیا کی زندگی کو اس نے ترجیح دی اور پسند کیا، فإن الجحیم ہی المأویٰ، دوزخ اور آگ اس کا ٹھکانہ ہے، اللہ رب العزت کی ذات نے بیان فرمایا ہے۔ ایسے گناہ جن کی طرف ہمارا دھیان اور خیال نہیں جاتا، حالانکہ وہ گناہ ہیں اور بڑے بڑے گناہ ہیں، میں ان کی طرف ذرا سی نشاندہی کروں گا۔ پہلے بھی اس کا تذکرہ چلتا رہتا ہے، دین اور اسلام نئی باتیں کہتے ہیں جی مفتی صاحب وہی بات پہلے بھی سنی ہوئی ہے، تو کیا قرآن و حدیث جو ہے وہ بدلا تو نہیں ہے نا؟ تو قرآن مجید اور احادیث مبارکہ تو وہی ہیں، دین اور اسلام کی باتیں وہی ہیں، کیا ہم اپنے آپ سے، ہم اپنی طرف سے کچھ لغویات کریں تو وہ باتیں آپ پسند کریں گے؟ قرآن و حدیث کی باتیں، قرآن بھی وہی ہے اور حدیث مبارکہ بھی وہی ہیں، اس لیے قرآن و حدیث کے متعلق جب بات ہوگی تو وہی بات ہوگی۔ تذکرہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ قرآن مجید کے اندر آیا ہے فذکر فإن ذکرہ تنفع المؤمنین، تذکرہ کرو، اس سے مومنوں کو، ایمان والوں کو اس سے فائدہ ملتا ہے۔ مجھے ایک میرے دوست کہنے لگے کہ ہمارے وہ امام صاحب خطیب صاحب ہیں، تو ایک آدمی ایک عرصے کے بعد ملا، میں نے کہا کہ آپ نظر نہیں آتے تھے اور بڑی دیر کے بعد آپ نے ملاقات کی ہے، کہتے میں جاب کرتا ہوں تو میری ڈپٹی یہاں تھی تو اس لیے میں یہاں تھا، اور پھر میری جاب بدل گئی اور پھر اس کے بعد میں دوسری جگہ پر چلا گیا، اس لیے آپ سے ملاقات نہیں ہوئی، آج میرا ادھر آنا تھا تو میں نے کہا چلو آپ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور ساتھ آپ کے ملاقات بھی کریں گے۔ کہنے لگے پھر وہ تذکرہ کرنے لگا کہ میں نمازوں میں کوتاہی کرتا تھا، سستی ہو جاتی تھی، نمازیں قضا ہو جاتی تھی۔ 27 کے موقع پر جب تکمیل قرآن ہوا تو آپ نے اس وقت کہا اللہ سے عہد کرو کہ نماز میں کوتاہی نہیں کرنی اور اس کا اہتمام کرنا ہے اور اس کو قضا نہیں کرنا ہے اور اس کی پابندی کرنی ہے۔ تو کہنے لگے 8 سال ہو گئے ہیں اور آج ہے میری ایک بھی نماز قضا نہیں ہوئی۔ اور پھر وہ کہنے لگا میں نے آپ سے اس لیے بیان کیا ہے آپ اس کا تذکرہ کرتے رہیں، پتہ نہیں کیا موقع ہوتا ہے اور پتہ نہیں کیا وقت ہوتا ہے اور کسی کے دل میں بات بیٹھ جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے اندر تبدیلی پیدا کر دیتے ہیں۔ اس لیے کہ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ بات پہلے کی سنی ہوئی ہے، اور یہ بھی نہیں سوچنا چاہیے کہ اس بات کا پہلے سے تذکرہ کیا ہوا ہے، اور پھر اس بات کو اس طرح بھی یہ نہیں سمجھ او یہ تو میرے لیے نہیں ہے۔ اور میرے بھائی دین میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے، قرآن میرے لیے ہے اور آپ کے لیے بھی ہے، حدیث مبارکہ میرے لیے ہے آپ کے لیے بھی ہے۔ شریعت کی جو بات ہے اس کو غور اور فکر سے سمجھنا سننا چاہیے، اور پھر اس کو دیکھنا چاہیے کہیں اس بات کے بارے میں میرے اندر کوئی کوتاہی تو نہیں ہے، اور اگر ہے تو اس کو غنیمت سمجھیں کہ یاد دہانی ہو گئی اور اس کی اصلاح کی کوشش کریں، اور پھر اپنے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ اصلاح کی توفیق نصیب فرما دے۔
تو میں نے گزشتہ جمعے عرض کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے کو گناہ والی باتوں سے بچا لو، تم لوگوں میں سب سے بڑے عبادت گزار ہو جاؤ گے۔ چند باتیں جن کی طرف عام طور پر ہمارا دھیان اور خیال نہیں جاتا ہے، ان کے بارے میں تذکرہ کیا تھا کہ یہ گناہ کی باتیں ہیں۔ مثلاً اپنا ترکہ ہے، اس کے تقسیم کے سلسلے کے اندر، اور آپس میں جو معاملات ہوتے ہیں بہن بھائیوں کے، ان سلسلے کے اندر اس کی طرف توجہ اور دھیان اور خیال نہیں ہوتا ہے، تو میں نے اس کے بارے میں تذکرہ بھی کیا تھا۔ اب میں اس جمعے میرے سامنے 2-3 باتیں ہیں جن کا میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، جس کے بارے میں ہم سے کوتاہی ہوتی ہے۔ دیکھو، کسی مسلمان کو تکلیف دینا ایذائے مسلم، مسلمان کو تکلیف دینا یہ گناہ والی بات ہے، یہ اپنی جگہ ہم یہ سمجھتے ہیں کسی بھی مسلمان کو یا کسی بھی انسان کو تکلیف دینا یہ گناہ والی بات ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی، مسلمان وہ ہیں جس کے زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان جو ہیں وہ محفوظ ہوں اور مامون ہوں۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا۔ اب دوسروں کے لیے تکلیف دہ چیزیں، تکلیف والی چیزیں کیا ہو سکتی ہیں، ہم ان کے بارے میں تذکرہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس وقت میرے ذہن کے اندر 3 باتیں آئی ہیں، میں ان 3 باتوں کے بارے میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھو، ایک آدمی اپنے کپڑوں کو صاف ستھرا نہیں رکھتا ہے اور اپنے جسم کو صاف ستھرا نہیں رکھتا ہے، گرمی کا موسم ہے، زہر پسینہ بھی آتا ہے، اور پھر جو مساجد ہیں جب اے سی لگ گیا تو ایک کمرہ، ایک حال حبس والی وہ جگہ بن جاتی ہے، تو پسینہ بہت زیادہ آتا ہو اور کپڑے جو ہیں ان کو کئی دنوں کے بعد آدمی بدلتا ہو اور کئی دن آدمی غسل نہ کرتا ہو، تو پھر کسی حال کے اندر، کسی بند جگہ پر جہاں پر لوگ زیادہ ہیں، وہاں آئے گا اس پسینے کے ساتھ اور اس لباس کے ساتھ اور ان کپڑوں کے ساتھ، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بدبو جو ہوتی ہے یہ کسی کے لیے تکلیف کا باعث نہیں ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر جب پیاز اور یہ لہسن جو ہے اس سے بدبو آتی ہے، کچا کھائیں تو بدبو آتی ہے، اور خاص طور پر جب ڈکار آتا ہے تو اس کے ساتھ بدبو آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا تھا، کیا؟ مسجد کے اندر نہ آؤ، تم گھروں کے اندر اپنی جگہ پر نماز ادا کر لو، اس لیے کہ تمہارا مسجد کے اندر آنا لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بنتا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسجد سے روکا تھا، اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ مسجد میں نہ آئیں، اس کا مطلب یہ تھا کہ تمہارا آنا تکلیف کا باعث ہے، تم اپنی اصلاح کرو۔ اس کا مطلب کیا تھا؟ تمہارا آنا تکلیف کا باعث ہے، تمہیں چاہیے کہ ایسا عمل کرو اور ایسا معاملہ کرو تمہارا آنا دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث نہ ہو۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں، مجھے اور آپ کو کوئی حق نہیں بنتا کہ ایک محنت مزدوری کرنے والا آدمی اور ایک کام کاج کرنے والا آدمی اور وہ پسینے والی حالت میں مسجد میں آئے اور آپ یہ کہیں جی ہم نے مفتی صاحب سے سنا تھا آپ مسجد سے باہر نکل جائیں۔ نہیں، میں بھی نہیں کہوں گا اور مجھے بھی حق نہیں ہے، آپ بھی نہیں کہیں گے، آپ کے لیے بھی حق نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات اس لیے کہی تھی کہ لوگ طہارت کا اور پاکیزگی کا اور صفائی کا اور ستھرائی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ لوگ اس کا اہتمام کریں۔ جمعے کے لیے ہے نا، ہم لوگ دفاتر کے اندر ہیں، اب جمعے کا وقت ہوا وہیں سے مسجد کے اندر آگے جمعے کا غسل تو نہیں ہے، اب جمعے کا غسل کس وقت کریں تو جمعے کا غسل ہوگا، یہ الگ بات ہے۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو آدمی جمعے کی نماز کے لیے آنا چاہتا ہے اور اس کے لیے جمعے کی نماز کے لیے آنا ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ جمعے کا غسل کرے۔ اس لیے بہت سارے اہل علم حضرات کہتے ہیں کہ جمعے کے لیے غسل کر کے آنا چاہیے، اس لیے کہ جمعے کا غسل واجب ہے۔ واجب کا مطلب لازم ہے، فرض ہے، ضروری ہے، اور اس کو غسل نہیں کرے گا تو اس کی وجہ سے اس کے نامہ اعمال کے اندر اجر اور ثواب میں کمی آئے گی اور گناہ لکھا جائے گا۔
اور بہت سارے اہل علم حضرات کہتے ہیں کہ یہ شروع کے اندر بات تھی، کس وقت جب مسجدوں کے چھت نیچے تھے اور لوگوں کے حالات مالی طور پر اتنے اچھے نہیں تھے، موٹے موٹے کپڑے پہنے ہوئے ہوتے تھے اور مسجدیں بالکل چھوٹی تھیں، اور پھر اس طرح جب کوئی غسل کے بغیر آ جاتا تھا تو اس کے آنے کی وجہ سے مسجد میں دیگر نمازیوں کو تکلیف ہوتی تھی۔ لیکن اب جب اس طرح کے حالات نہیں رہے، اب فرض اور واجب تو غسل نہیں ہے، لیکن جمعے کے لیے آتے ہوئے بہرحال غسل کرنا چاہیے، اور یہ جمعے کے جو اعمال ہیں ان میں سے ایک غسل بھی ہے، اور اس پر اجر ملے گا اور اس پر ثواب ملے گا جس آدمی نے غسل کیا ہے۔ تو کہتے ہیں نماز فجر کے بعد، یعنی جب صبح ہوتی ہے، یعنی نماز فجر شروع ہوتی ہے، تو آج ہم نے فجر کی نماز پڑھی تو ہم کیا کہتے ہیں جی؟ کون سی نماز پڑھی ہے؟ جمعے والے دن کی فجر کی نماز پڑھی ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ آج ہم الحمدللہ نماز فجر کو ہم نے پڑھا، جماعت کے ساتھ پڑھا، تو کوئی جی پوچھے گا تو کیا کہیں گے جی ہم نے کیا کیا؟ جمعے والے دن کی فجر کی نماز کو ہم نے ادا کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جمعہ صبح صادق سے صبح سے شروع ہو گیا۔ اس لیے اہل علم حضرات کہتے ہیں جس نے اس وقت غسل کر لیا، ذرا سی نیت کر لے کہ آج جمعہ بھی ہے اور اس وقت صبح کو غسل کیا، یا دفتر میں آتے ہوئے 9-10 بجے 11 بجے جب آتا تھا اس نے غسل کیا، تو یہ جمعے کا غسل ہو جائے گا اور اس کو جمعے کے غسل کا ثواب ملے گا، اور اس نے جمعے کے آداب پر عمل کیا ہے۔ میں بات لمبی ہو رہی ہے، میں ذرا اس کو مختصر کرنا چاہتا ہوں۔ بات میں کیا کر رہا تھا کہ کسی کو تکلیف دینا یہ گناہ کا باعث ہے، اور تکلیف دہ چیزوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آدمی غسل کا، صفائی کا، ستھرائی کا، پاکیزگی کا، طہارت کا آدمی اہتمام نہ کرے اور خیال نہ کرے، اور اسی طرح جب مسجد کے اندر آئے گا تو ظاہر ہے پسینے کی، اور ظاہر ہے گندے جو کپڑے ہیں ان سے گھن آئے گا، اور جو پسینہ ہے مجھے 2-3 آپ کہیں گے کہ آپ کے ذہن میں یہ بات کیسے آئی جی؟ مجھے 2-3 دن پہلے نماز عشاء سے ایک صاحب آگے کہنے لگے بڑی تکلیف ہوئی ہے۔ میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہنے لگا میرے ساتھ جو لوگ کھڑے تھے بہت ان کے پسینے سے بدبو آ رہی تھی، اور میرے لیے بہت مشکل تھا وہاں پر کھڑا ہونا۔ تو ایسے آدمیوں کے لیے بعض لوگ ایسے ہیں ان کے پسینے سے بدبو زیادہ ہوتی ہے، اور بعض ایسے ہیں کہ وہ اس کا خاص خیال بھی نہیں رکھتے، اس سستی کو چھوڑ دیں۔ اگر ایسا معاملہ ذرا جلدی آ جائیں، 5 منٹ جلدی آ جائیں، مسجد میں نل موجود ہے، پانی ڈالیں، ذرا پسینہ صاف ہو جائے گا اور صاف ستھرے ہو کر آپ مسجد کے اندر جائیں گے۔ اس چیز کے لیے ہم غسل کرتے ہیں کیوں جی؟ ٹھنڈک حاصل کر لیں، گرمی ہے۔ کبھی یہ بھی نیت کر لیں کہ غسل کرنے کے ساتھ جسم صاف اور ستھرا ہوگا، اور کپڑے صاف ستھرے پہننے کے ساتھ دوسرے لوگوں کو تکلیف نہیں ہوگی، تو اس کا کیا ملے گا جی؟ اجر اور ثواب ملے گا۔ اگر کوئی آدمی اس کا خیال نہیں کرتا اور دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث ہے تو یہ گناہ والی بات ہے۔ دوسروں کو، مسلمان کو اور کسی انسان کو تکلیف دینا یہ گناہ والی بات ہے۔ اور کیا کہا؟ نیکیوں کے اندر، عبادات کے اندر ایک بڑی عبادت ہے کیا؟ آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے، یہ بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے اور ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ اس کی طرف عام طور پر ہمارا دھیان اور خیال نہیں جاتا ہے۔ ایک چیز یہ بھی ہے کہ یعنی کہ آدمی جو چیز لکھتا ہے یا جو چیز کہتا ہے اس کے بارے میں اس کو پابندی کرنی چاہیے اور اس کا دھیان اور خیال کرنا چاہیے، اور اس کی وجہ سے کسی ایسی تحریر کی وجہ سے یا کسی ایسی تقریر کی وجہ سے دوسرا آدمی دھوکہ کھا جائے تو یہ گناہ کی بات ہے۔ اپنے آپ کو اس سے بچانا چاہیے۔ یہ بڑے بڑے جو یعنی بزنس کے اشتہار دینے والے ہوتے ہیں، اتنا بڑا اشتہار دیتے ہیں کہ یہ چیز ایسے ہے، اور پھر نیچے جا کر اتنا سا لکھا ہوا ہوتا ہے جس کو خوردبین سے پڑھیں گے کہ ٹیکس اس کے علاوہ ہے۔ نیچے جا کر کیا لکھا ہوتا ہے؟ ٹیکس اس کے علاوہ ہے۔ یہ دھوکہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہم سے بھی ہوتا رہا، ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں۔ ایک آدمی نے بڑا ڈر کرنا، میں آپ سے کہوں گا آپ کو مجھ سے نہیں ڈرنا چاہیے، میں آپ کا بھائی ہوں، ہماری کوئی غلطی ہے
آپ صرف ادب کا ہے اور احترام کا، اور آپ یعنی گفتگو کرنے کا طریقہ اور انداز یعنی الزام یا اعتراض یا کوئی اس کے اوپر کو بات کرنا نہیں. اصلاح کے لیے آپ سب ساتھی، بڑا ہے یا چھوٹا ہے، میرے ساتھ بات کر سکتا ہے، مجھے میسج دے سکتا ہے، مجھے لکھ کر دے سکتا ہے. ایک صاحب نے بڑی پہلے میسج کیا تھا اور بیچارہ بڑی پہلے اس نے لجاجت کی اور بڑی اس نے پہلے معذرت کی، اور پھر کہنے لگا کہ میں جسارت کر رہا ہوں. یہ آپ نے ٹائم ٹیبل دیکھیں، اوپر دیکھیں نا، اوپر ٹائم ٹیبل پر کیا لکھا ہوا ہے؟ فجر کی نماز اتنے بجے، ظہر کی نماز اتنے بجے، اور یہ لکھا ہے جمعہ اتنے بجے. جمعہ ہم نے لکھا ہوا تھا کہ کتنے بجے؟ 45 منٹ پر، 1:45 بجے جمعہ. کہا کہ یہ جو کیلنڈر ہے یہ نماز کا ہے، آپ جمعہ جا کر 2 بجے یا 5 منٹ 2 بجے پڑھاتے ہیں، اور یہ آپ نے لکھا ہوا کچھ ہے. اس طرف دھیان ہی نہیں جاتا تھا. ہم یہ سمجھتے تھے کیا کہ یہ وقت تقریر ختم کرنے کا ہے. 1:45 کا وقت کیا ہے؟ تقریر ختم کرنے کا وقت ہے. باقی آگے خطبہ یا سنتیں وہ ہمارے نظم کے اندر نہیں آ سکتی. خطبہ لمبا ہو سکتا ہے اور سنتیں کوئی چھوٹی پڑے گا، مختصر پڑے گا. لیکن اس نے جب نشاندہی کی تو ہم نے سمجھا کہ یہ بات بالکل اس کی ٹھیک ہے، اور ہم نے اس کا شکریہ ادا کیا. اور آج ٹائم کیا لکھا ہوا ہے جی؟ 5 منٹ کم 2 بجے. یہ نماز کا ٹائم چل رہا ہے نا، 5 منٹ کم 2 بجے یہ نماز کا ٹائم ہے، یہ تقریر ختم کرنے کا ٹائم نہیں ہے. انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی. 1-2 منٹ تو انسان کے بس میں نہیں ہے. تو میں کیا عرض کر رہا ہوں، جو گناہ والی باتیں ہیں ان میں سے صاف ستھرا اپنے آپ کو رکھنا، اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھنا، اپنے جسم کو صاف ستھرا رکھنا، اپنے لباس کو صاف ستھرا رکھنا، اور جہاں سے آنا جانا ہے راستے ہیں ان کو صاف ستھرا رکھنا. یہ دین اور اسلام کا حکم ہے. اب بڑا اچھا موسم ہے، آپ بھی اس سے انجوائے کریں. کیا بارشیں ہو رہی ہیں، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، پارکوں میں جائیں. یہ گلیوں سے، یہ ڈبیا کے مانند جو ہمارے گھر ہیں، ان گھروں سے ذرا نکلیں، فیملی کو لیں، بچوں کو لیں. باہر پارک ہے، سبزہ ہے، ذرا جا کر بیٹھ جائیں، درختوں کو دیکھیں، نیچے گھاس کو دیکھیں، کھلی فضا کو دیکھیں. یہ ماحول انسان کے دماغ کو اور انسان کی سوچ کو اور انسان کی فکر کو مثبت بناتا ہے، اور اس کی وجہ سے انسان کے اندر فرحت پیدا ہوتی ہے. لیکن وہاں پر کنٹینیں بنی ہوئی ہیں، اور ہوتا کیا ہے، وہاں سے جو لیا یا باہر سے جو لے کر گئے تو بعد میں پتہ چلا یہاں مفتی صاحب بیٹھے تھے، سارا اس کو غلاظت والا کر دیا، ساری چیزیں وہاں پر پھینک دی. اپنی فکر کو بناؤ. کیا کہ ہم نے کوئی عمل بھی ایسا جو کسی کے لیے تکلیف کا باعث ہو، ہم نے اس عمل کو نہیں کرنا. ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آدمی غسل نہ کرے، آدمی کپڑے صاف نہ پائے، اور آدمی جو آپ کے لیے میسر ہو تھوڑی سی خوشبو، ہلکی، بہت ہلکی خوشبو کو لگائیں. اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کیا کہ وہ بعض دفاتر کے اندر یا بعض جگہوں پر دیکھا گیا ہے خوشبو لگا دیتے ہیں. خوشبو لگانے کا مطلب کیا ہے کہ وہ جو سپرے ہوتا ہے، جو کچھ دیر کے بعد اس سے خوشبو نکلتی ہے، ہلکی پھلکی سی، اگر کوئی مسجد کے اندر لگانا چاہے اور مسجد کے اندر رکھنا چاہے اور یہ سمجھے کہ نمازی آئیں گے ان کو خوشبو ملے گی اور وہ خوش ہوں گے اور راحت ہوں گے، تو یہ اجر والا کام ہے اور یہ ثواب والا کام ہے اور یہ صدقہ جاریہ ہے. کوئی بھائی بھی اس طرف توجہ کرے اور یہ کام کر سکتا ہے. یہ ایک بڑا تفصیلی ایک بات ہے، میں اس پر بڑی تفصیل ہو سکتی. آخری 1-2-3 اور باتیں آگے جمعے میں بھی تذکرہ ہوگا. وہ کیا، وہ بھی تفصیل والی ہے لیکن ذرا مختصر ہے. کیا اے سی چلتے ہیں نا، اب جب آ کر بیٹھ کے نا اس طرح جڑ جاتے ہیں، اس طرح. بھائی میں لیٹ آیا ہوں، میں نے ذرا لیٹ نماز کو ختم کرنا ہے، ہم سے پہلے بھی لوگ آئے ہیں اور نماز ختم ہوگی، انہوں نے آپس میں جانا ہے، تو میرے بھائی جو پیچھے آگے والا آدمی جو ہم سے پہلے ہے اور وہ نماز سے فارغ ہو گیا، پتہ نہیں ڈاکٹر ہے کس حالت میں مریض کو چھوڑ کر آیا اور کہا کہ میں مسجد میں نماز پڑھ لوں، پتہ نہیں کس جگہ پر اس نے گاڑی کی پارکنگ کی اور کسی سے کہا مجھے 5-7 منٹ دے دو میں نماز پڑھ لوں. میں نے اور آپ نے اس طرح دیوار بنا کر اس کے راستوں کو، نماز کے اندر اتنا فاصلہ ہے، اور جس وقت اے سی چل رہا ہے اس طرح جڑ جاتے ہیں. اور پھر اس کا راستہ دینے کے بعد ایسے بھی ہیں کہ ان کو پیشاب وغیرہ کی اپنا، ایسے لوگ ہیں جو مریض ہیں ان کو اشد ضرورت پیش آ جاتی ہے.
تو اس سلسلے کے اندر ایک نمازی دوسرے نمازی کے لیے تکلیف کا باعث بن سکتا ہے، اور یہ گناہ والی بات ہے، اور اس کی طرف ہمارا دھیان اور خیال نہیں جاتا۔ کیا ہے جو پیچھے آنے والے ہیں یا پیچھے نماز پڑھنے والے ہیں، ان کو جگہ کا انتخاب ایسا کرنا چاہیے کہ آگے والوں کو گزرتے ہوئے تکلیف نہ ہو، اور میری وجہ سے جو آگے والے ہیں وہ ایسا نہ ہو کہ نمازی کے آگے سے گزریں یا ان کو انتظار کرنا پڑے۔ یہ چیز کا خیال رکھنا یہ بھی ضروری ہے، اور اس کی طرف ہمارا دھیان اور خیال نہیں جاتا۔ اللہ تعالیٰ دین اور اسلام کی باتوں پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن نے کیا فرمایا؟ جس نے گناہ والی زندگی کو اختیار کیا اور دنیا کو پسند کیا، دوزخ ٹھکانہ ہے، اور جس نے اپنے کو گناہوں سے روکا اور اپنے رب کے ہاں کھڑا ہونے سے ڈرا اور پھر گناہوں سے روکا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان 5 باتوں میں سے پہلی بات، اپنے کو گناہ والی باتوں سے بچا لو، لوگوں میں تم سب سے بڑے عبادت گزار ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سنتے ادا فرما لیں۔